بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہ کے حکم سے کچھ بات عرض کر رہا ہوں جی، چونکہ ابھی اکثر حضرات یہاں پر علماء اور طلباء ہیں۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہ کے موجودہ شیخ ترجمان اعتاد شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے ایک مجلس میں دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ بیان فرمائی کہ غالباً حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کوئی عالم یا طالب علم آتا ہے تو وہ تھوڑے ہی عرصے میں جب اللہ اللہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کراتا ہے تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے، جلدی اللہ والا بن جاتا ہے۔ جبکہ جو عام لوگ آتے ہیں جو حافظ یا عالم نہیں ہیں ان کو دیر لگتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علماء اور طلباء ہوتے ہیں ان کے مجاہدے پہلے سب ہو چکے ہوتے ہیں، حفظ سے لے کر عالم بننے تک، پھر تخصص کا زمانہ، یہ پورا زمانہ ان کے مجاہدے کا ہوتا ہے اور ہر وقت یہ ذکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں، تو مجاہدہ ان کا پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ طلباء اور علماء فوراً اللہ والے ہو جاتے ہیں، سب مجاہدے ہو چکے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عجیب و غریب حضرت والا کا یہ شعر ہے کہ کتب خانے تو بہت ہیں آفاق عالم میں، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کتب خانے تو بہت ہیں آفاق عالم میں، ملو ایسے عالم سے جو ہو اللہ کا عالم۔ اب تفسیر معرف القرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں آپ کو کچھ ایسے انگریزوں کے نام ملیں گے نصرانی علماء کے جو وہ عالم وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر کی ہوئی ہے اور یہاں اپنی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر کو منتقل کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، کتب خانے تو بہت ہیں، جگہ جگہ بڑے بڑے کتب خانے ہیں، اور یہ جو کفار ہیں یہ بھی ہمارے دین پر ریسرچ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے اشرف المدارس میں جب میں درجہ ثالثہ میں تھا تو ہالینڈ کا ایک سفیر آیا تھا، کچھ ملکی مجبوری تھی تو وہ آیا تھا اور جا کر اس نے ہمارے استاد سے کہا کہ مجھے ان طلباء کے پاس لے جائیں جو ہدایہ پڑھ رہے ہیں فقہ کی کتاب۔ تو ہمارے استاد ان کو درجہ سادسہ میں لے کر گئے اور ایک طالب علم سے جا کر وہ بیٹھا، وہ انگریز کافر، اور اس نے ہدایہ کھولی اور اس طالب علم سے کہا کہ یہ مقام مجھے پڑھ کے سمجھاؤ، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ کافر ہیں لیکن ان کو ہمارے دین کے بارے میں پتہ ہے۔ تو حضرت والا نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ کتب خانے تو بہت ہیں آفاق عالم میں، حتیٰ کہ کچھ برس پہلے غالباً 2009 میں ایک مدرسے میں ایک طالب علم دور حدیث میں تھا اور اتنا زیادہ عربی میں مہارت تھی کہ وہ بغیر نقطے کے عربی میں مضمون لکھ لیتا تھا، یعنی ایسا مضمون جس میں ایک بھی نقطہ نہیں تھا۔ تو ایسے علماء تو ہیں، لیکن جیسے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تم ابھی بیان فرما رہے تھے کہ ضرورت ہے ایسے علماء کی جو اللہ والوں کے صحبت یافتہ ہوں اور ان کے پاس مٹ کر رہے ہیں، کیونکہ علم جب آئے گا تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ساتھ ساتھ تصور بھی آئے گا، اور اگر وہ عربی میں طالب علم تیز ہے، نمبرات اچھے آتے ہیں تو اس کو دوسروں کے مقابلے میں اور زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق کسی اللہ والے سے ہو، وگرنہ جب نمبرات اچھے آتے ہیں اور ذہانت عربی بھی اچھی ہو تو تکبر آنے کا بہت خطرہ ہے۔ وہ خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے گا، حتیٰ کے بعد اتنے ذہین ہوتے ہیں تو وہ اپنے استاد کو بھی اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں کہ میرے استاد کو کیا آتا ہے جو مجھے آتا ہے۔ اور ہمارے اس مدرسے کی لائن میں وہ طالب علم زیادہ آگے جائے گا جو تقویٰ سے اور ادب سے رہتا ہے۔ یہاں نمبرات کی قیمت نہیں ہے، یہاں اصل قیمت اس کی ہے جو جتنا زیادہ ادب سے رہے گا، جتنا زیادہ اپنے اساتذہ کا دل خوش کرے گا، جتنا زیادہ تقویٰ سے رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ گناہ بھی اگر ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے ایک نہ ایک دن ضرور اس کو توبہ کی توفیق ہو ہی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جو بے ادب ہے، جو اپنے استادوں کا مذاق اڑاتا ہے، جیسے حضرت نے بیان میں فرماتے رہے اور ان کو حقیر سمجھتا ہے کہ ان کو کیا پڑھانا آتا ہے جیسے مجھے پڑھانا آتا ہے، استاد کا کوئی تکیہ کلام ہے اس جملے کو جا کر لے لیا، اس کو آپس میں مذاق کر رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے نمبرات اچھے آ جائیں، کئی تدریس کا موقع بھی مل جائے،
لیکن وہ جو استاد کو جو ستایا ہے اس کی پکڑ ضرور آئے گی. ان بخش اور ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اس کے لیے جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الہامات ربانی، اس 91 کا مضمون ہے 1991 کا. اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرما رہے تھے. تو اس تذکرے کے دوران حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مولانا یوسف زیانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نذیر شیخ العزیز جامع امدادیہ فیصلہ آباد مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا. پھر حضرت والا نے فرمایا کہ یہ جملہ کا حضرت والا کا کہ ان علماء کو کیا ہو گیا ہے، کتنے بڑے بڑے علماء محدثین بخاری شریف پڑھانے والے اور مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ نے لکھا کہ حدیث کی شرح کرنے والے ان علماء کو کیا ہو گیا تھا کہ عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عالم بھی نہیں تھے ان کی صحبتوں میں بیٹھے، ان سے اصلاح کرائی. اور باقاعدہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ غیر عالم تھے، لیکن غیر عالم ہونے کے باوجود انہوں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں بھائیوں کا بیان تک بند کر دیا. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو جگہ جگہ فتوے لگاتا، غیبتیں کرتا کہ ڈاکٹر صاحب دین کے دشمن ہیں. انہوں نے تقریریں بند کر دی، اتنے زبردست عالم کی، لیکن یہ لوگ مخلص تھے. اندازہ لگائیے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے زبردست عالم، مفتی 74,000 فتوے لکھنے والے، 74,000 فتوے لکھنے والے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص. لیکن کوئی تو بات تھی، انہوں نے اپنے دونوں لائق ترین بیٹوں کا تعلق قائم کیا ہے غیر عالم سے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کتنی ضروری ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس شعر کا مثال بنائے کہ درجے نسبت بھی کچھ تم حاصل کرو. حضرت والا نے علماء سے خطاب کیا کہ درجے نسبت بھی تم کچھ حاصل کرو. لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے، کہ لاکھ تم عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے، عربی میں تم تقریر کر سکتے ہو، سب کچھ صحیح ہے، لیکن درجے نسبت کے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت کا مطلب بھی اپنے شعر میں بتایا کہ نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام. جو حضرت والا نے فرمایا اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ہے میرے لیے بھی کہ نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام کہ آپ ان کی گلی سے نکلنے نہ پائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کی جو حدود ہے اس حدود سے ہمیں باہر نہیں نکلنا ہے. اب جو عالم ہے اس کا شیطان بھی اس کے پاس عالم کے روپ میں آتا ہے اور اس کو دلائل آ کر بتاتے ہیں کہ یہ دلائل ہے. یہ ابھی مولانا رافع جو آپ کے سامنے بھی عبارت پڑھ رہے تھے، ان کے ساتھی نے کہا کہ کرکٹ دیکھنا بالکل جائز ہے، یہ تصویر وہ گلاب آخر میں بتایا وہ کیا کہتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو مان لو کہ کرکٹ میں درمیان میں عورتیں بھی آتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا مقصود عورتیں نہیں ہیں، میرا مقصود عورتیں نہیں ہے، میرا مقصود تو میچ دیکھنا. دیکھے شیطان نے کہاں جا کر بیوقوف بنایا، کہاں سے جا کے دلیل دی. حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض سے دلائل تو بڑے زبردست ہوتے ہیں لیکن اتنے فضول ہوتے ہیں کہ اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں. حضرت نے اس کی مثال دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے جو دلیل دی وہ اگر دلیل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی مضبوط دلیل دی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دلیل کتنی زبردست تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضول دلیل کا جواب بھی نہیں دیا. فرمایا فخرج فإنک رجیم، کہ نکل جا تو مردود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شیطان کو جا کر جواب دیا. تو دلائل تو ہر ایک کے پاس ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عالم ہے اب وہ اس کے پاس نئے نئے انداز سے، کیونکہ عالم جب کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے گا، اپنے آپ کو مٹائے گا، تو حضرت پھولپوری شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی عام آدمی کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے، اللہ عطا کرے، تو وہ نور ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی عالم کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بزرگان دین غیر عالم میں جا کر بیعت ہوئے. ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا قاسم نعمتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی اس زمانے کے نہ جانے کرے کون کون سے بڑے بڑے علماء وہ جا کر بیعت ہوئے. شیخ الحرم الاعظم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب موجد فقیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو عالم بھی نہیں تھے، اور ایسا ان کی عقیدت تھی اپنے شیخ کے ساتھ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا قاسم نعمتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرت حاجی صاحب سے ملنے جا رہے تھے.
راستے میں کسی علمی بات پر بات ہو رہی تھی، حضرت گنگوئی کے اپنے دلائل تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دلائل تھے. آخر جب دلائل ختم نہیں ہو رہے تھے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا اب بس کرو، اب اس معاملے کی تحقیق حاجی صاحب سے کریں گے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں حضرت تو عالم بھی نہیں ہے، وہ اس مسئلے کی کیا تحقیق کریں گے، یہ تو ہم تو ان سے اصلاح کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی محبت سیکھنے جاتے ہیں، اور تواضع سیکھنے جاتے ہیں، تکبر سے بچنے کے لیے جاتے ہیں، حاجی صاحب کیا اس مسئلے پر بات کریں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت بات کریں گے. اچانک حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آ گیا، فرمایا اگر حضرت اس مسئلے کا فیصلہ نہ کر سکے تو ہم کیا جا کر بیٹھ ہوئے. دیکھیے کیسی حقیقت تھی، کیسی مناسبت تھی. اب جب وہاں پہنچے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتا تھا کہ بھائی یہ معاملہ تو خالص علمی ہے، یہ تو عالم نہیں ہے، ہم کیوں یہ سوال کریں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے نہیں تھے، دونوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت حاجی غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، صرف اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے. طالبین کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ شیخ سے ایسا بیان کروا دیتے ہیں، ایسی باتیں کہلوا دیتے ہیں جو طالبین کہتے ہیں پورا بیان میرے لیے تھا. حتیٰ کہ ہمارے حضرت والا کے ساتھ بھی ایسا ہوا، حضرت والد صاحب احمد برکاتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بعضوں نے کہا ہمارے پتہ نہیں کتنے کتنے اشکالات تھے سب ختم ہو گئے. خیر تو حضرت دونوں خاموش تھے. اتنے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مسئلہ ہے، اس میں لوگوں کا کچھ اختلاف ہے، بعضوں کے یہ دلائل ہیں، بعضوں کے یہ دلائل ہیں، اور میرا رجحان اس طرف ہے. دونوں حضرات حیران رہ گئے. حضرت گنگوئی تو بالکل حیران رہ گئے، اور مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں مجھے تو کچھ دل میں تھا ہی نہیں، مجھے تو پتا تھا کہ حضرت اس کا جواب دے دیں گے. تو میرے عزیز دوست طلباء کرام، اس وقت جتنے طلباء ہیں چاہے یہ مدرسہ ہو یا کہیں بھی ہو، اور اساتذہ بڑے بڑے سب یہی فرماتے ہیں کہ صحبت صالحین، لیکن طلباء کے ذہن میں اور بعض لوگ یہ ذہن میں ڈالتے ہیں کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے، اور وہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے ہی بزرگوں نے فرمایا ہے، آپ کے ہی سلسلے کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں یہ بیعت ہونا یہ شیطانی خیال ہے، یہ بالکل فضول خیال ہے. اس کی وجہ اصل میں اس زمانے کے حالات دیکھیں. اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب صدر مدرس سے لے کر چپڑاسی تک سب صاحب خدمت تھے. وہاں دن میں قال اللہ و قال رسول کی سدائیں تھی، اور رات میں تہجد تھے، نوافل تھی، اور ذکر کی ضربیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے کے جو اساتذہ ہوتے تھے عام طور پر وہ پیر طریقت ہوتے تھے، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کی اصلاح کرتے رہتے تھے. اس لیے وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب ہمارا کوئی طالب علم اگر اصلاح کے لیے جا رہا ہے تو اصل میں اصلاح کے لیے نہیں جا رہا، وہ علم سے بھاگنا چاہ رہا ہے. اس لیے وہ فرماتے تھے کہ یہ خیال شیطانی خیال ہے. تو اس زمانے کے حساب سے یہی بات صحیح تھی. لیکن آج جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری حضرت نے فرمایا کہ مدرسے میں تو نمازیں ہیں، لیکن مدرسے کے بعد نمازیں کہاں ہیں؟ نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہم موبائل کے گناہوں سے، کرکٹ میچ سے، فلموں سے، گانوں سے، ڈراموں سے اور فنی ویڈیو سے، گندی ویڈیو سے، ان چیزوں سے بچتے ہیں. پھر حضرت چونکہ یہ علماء کا مجموعہ ہے، اس لیے حضرت کی بات یہاں عرض کرتا ہوں کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو بعض طلبہ نے لکھا کہ ہم پورا ہفتہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب جمعے کو گھر جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں ہوتی. بعضوں نے لکھا کہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی، بعضوں نے لکھا کہ جمعے میں مصروف ہو جاتے ہیں، بعضوں نے لکھا کہ جمعے میں خطبے میں پہنچتے ہیں. اب اندازہ لگائیے جب ایسے حالات ہوں تو یہ جملہ کہنا یہ خود شیطانی خیال ہے کہ اب اصلاح کی ضرورت نہیں. تو اس زمانے کے حالات اور تھے، آج کے حالات اور ہیں. آج ہم اپنا یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں آخرت کے بارے میں ہے کہ ایک کتاب کفا بنفسک یوم علیک حسیبا، اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج تم اپنا حساب دینے کے لیے خود ہی کافی ہو. اب جو میں آیت کر رہا ہوں اس کی تفصیل نہیں ہے، اس آیت کی روشنی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں. کئی چیزیں تو ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور جب کسی شیخ سے پوچھ کر کتاب پڑھیں گے تو اور چیز سامنے آ جائے گی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے لوگوں پر قابو پا لیا اور ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.